للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کسی بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے اور اسی تاریخ پہ عید میلاد منانا کیسا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کا نتیجہ یہی ہے کہ کسی بھی مورخ نے حتمی طور پہ ولادت کا ذکر نہیں کیا کہ کون سی تاریخ ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اکثر مورخین کی، اکثر سیرت لکھنے والوں کی یہ رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے اور وفات کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ البتہ اسی دن میں عید منانا، میرے بھائیو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اس دن میں عید منانا قطعاً کسی سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات انتہائی اہم ہے کہ بریلوی علماء، یعنی جن کی سرت پرستی میں عید کو منایا جا رہا ہے، ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا صحابہ کرام، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تابعین یا محدثین نے عید منائی ہے کہ نہیں منائی ہے؟ اس حوالے سے چند بریلوی علماء کے حوالے ہم ذکر کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، عبدالسمیر رامپوری اپنی کتاب انوار ساتیہ صفحہ نمبر 267 میں لکھتے ہیں کہ یہ عید میلاد بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 صدیاں اور 50 سال مزید اس عید کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی 6 صدی کے آخر میں ہوا ہے۔ تو میں احباب سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے ایک عالم کے قول کو یہ حیثیت دیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میلاد کا اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی تصور نہیں ہے۔ نمبر 2، بریلویہ کے ایک بہت بڑے عالم طاہر القادری اپنی کتاب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 454 اور 55 میں لکھتے ہیں کہ ولادت وفات کا دن ایک ہونے کے باعث جب یوم میلاد آتا تو ان پر غم کی کیفیات خوشی کی بنسبت بڑھ جاتی تھیں۔ میں احباب سے گزارش کروں گا کہ طاہر القادری کے نام سے ہر شخص ضرور بضرور واقف ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر ربیع الاول میں غم کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور خوشی کے مقابلے میں وہ غم زدہ رہتے تھے۔ تو میں احباب سے یہ کہوں گا کہ آئیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں اور اپنے عالم کے قول کو حیثیت دیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ نہیں ہے، اور اس مہینے میں خوشی کے طور پر عید کرنا یہ صحابہ کرام کی مخالفت ہے۔ اور اسی قول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی عید میلاد منانے والا نہیں تھا۔ نمبر 3، بریلویہ کے مفتی احمد یار نعیمی کتاب جالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 پہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں نہ کسی نے کیا، بعد کی ایجاد ہے۔ یعنی ان کے قول سے، جو بریلویہ کے پاس بہت بڑے مفتی شمار ہوتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تینوں زمانوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، اپنے ائمہ، اپنے بزرگوں، اپنے اکابر کے اقوال پر غور کریں تو یہ ایک چیز بعد کی ایجاد ہے، وہ کبھی بھی دین نہیں بن سکتی ہے۔ نمبر 4، غلام رسول سعیدی بریلوی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 189 میں کہتے ہیں سلف الصالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے میلاد کی محافل منعقد نہیں کی ہیں۔ تو چاروں بریلوی ائمہ کے، علماء کے اور بزرگوں کے اقوال سے یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا کام نہیں ہے،
اور اسی چیز کا گزشتہ ادوار میں سلف کے دور میں کوئی تصور نہیں تھا۔ تو یہاں پر ایک عام بات کروں گا، اپنے احباب کو دعوت فکر دوں گا کہ ہمارے احباب نے جو میلاد نہیں مناتے ان پر گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے، تو صحابہ پر کیا فتویٰ ہوگا، تابعین پر کیا فتویٰ ہوگا، محدثین پر کیا فتویٰ ہوگا۔ پھر اس سے بڑھ کر لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، آپ شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ابلیس ہے جو ربیع الاول میں غمزدہ ہوتا ہے، اور جو خوشی نہ کرے، اس شعر میں آپ اس پر ابلیس کا لفظ بول رہے ہیں۔ تو ربیع الاول میں میرے بھائیوں صحابہ نے خوشی نہیں کی ہے، آپ کے اقوال سے ثابت ہے۔ ربیع الاول میں آپ کے عالم طاہر القادری کے قول سے ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ غمزدہ ہوتے تھے، وہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ تو آئیں ذرا اپنے الفاظ، اپنی دعوت، اپنے عقیدے پہ غور کریں کہ ایک خطرناک عمل جو کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا بلکہ واضح بدعت والا عمل ہے جو ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ کام نہ کیے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، کچھ پوچھنا یا بتانا ہو تو کمنٹ کر دینا، اور اگر صدقہ جاریہ کا سوچ رہے ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ پاک آپ کا سننا اور میرا سنانا دونوں قبول عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔